یہ جو سزا دی گئی ہے اس کے پیچھے کوئی شہادت نہیں، کوئی ایویڈنس نہیں، یہ کسی شہادت کسی ایویڈنس کے بغیر سزا دے دی گئی تھی۔ دوسری ہم نے یہ بھی وجہ بتائی تھی کہ یہ جیل ٹرائل جو تھا یہ غیر آئینی اس لیے تھا کہ اس میں جو وکلا تھے ان کو پیش بھی نہیں ہونے دیا گیا تھا اور ان کو جیل سے باہر نکال دیا گیا تھا اور ان کو جرا کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ تو اس قسم کے جو ٹرائل ہیں، اس قسم کے جو مقدمے ہیں وہ تاریخ میں ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ مس ٹرائل ہے، یہ غیر آئینی ہے۔ اسی لیے ان دونوں وجوہات کی وجہ سے آج عدالت نے پہلے دن ہی سماعت کے پہلی سماعت کی اس کیس کی پہلا دن ہی انہوں نے اس سزا کو معطل کر دیا ہے۔ تو یہ ایک اتنی خوشخبری ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب اس کیس میں کم از کم گرفتار نہیں رہ سکتے۔ طے پانے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ان کو جو ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، جو کیس چلایا گیا تھا وہ اتنا غلط کیس تھا، اتنا بے بنیاد کیس تھا کہ اس کا یہ فیصلہ آج ہونا ہی تھا، اس طرح سزا کو معطل ہونا ہی ہونا تھا۔ تو یہ جب آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو انصاف کئی بار دیر میں آتا ہے لیکن آج آتا ہے فائنلی، اور آج ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملا۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو بڑی دیر بعد کہہ رہے ہیں کہ انصاف ملا، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت جب 6 ججز کا معاملہ چل رہا ہے، خاص کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو رستہ ہے قانون اور آئین کا انصاف کا، وہ اب جو پریشر کے بغیر یہ فیصلے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بڑا ریلیف بھی ملا؟ جی بالکل، میرا خیال ہے یہ کئی بار ٹرننگ پوائنٹ ان ہسٹری ہوتا ہے کہ تاریخ میں ایک بڑا ایسا موڑ آتا ہے، ایسا وقت آتا ہے جب تاریخ تبدیل کرتی ہے ہر چیز کو، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں۔ یہ ہم نے الیکشن میں دیکھا کہ الیکشن جب ہوئے تو ایک تاریخ بنی، اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ہر قسم کا پریشر جو ان خط سے بھی نظر آتا ہے کہ ہر قسم کا پریشر عدالتوں پہ ڈالا جا رہا تھا، لیکن عدالتیں جو ہیں وہ انصاف کرنے کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم پی ٹی آئی نہیں بلکہ پوری عوام جو پاکستان کی ہے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اب جو انصاف کا ترازو ہے وہ درست سمجھ جا رہا ہے۔ پہلے نمبر پر کہہ رہے ہیں کہ ابھی اپیل کا فائنل فیصلہ تو ہونا ہے، یہ ایک ٹیمپری ریلیف ہے لیکن اتنا بڑا ٹیمپری ریلیف ہے کہ جب آپ کی کنوکشن ختم ہو جائے تو یعنی آپ کی سزا نہیں رہتی، اگر آپ کی سزا نہیں رہتی تو آپ کو جیل میں نہیں رکھا جا سکتا اس وجہ سے۔ تو کیا معزز جج پہلے بھی 6 ججز خط لکھ چکے ہیں کہ فیصلوں پر ان پہ پریشر ہوتا ہے، آج بھی کوئی پریشر تھا جس کی بنیاد پر ریلیف آپ کو ملا ہے؟ کوئی کسی نے حکم دیا ہے کیا؟ کیونکہ باقی ججز تو کہتے ہیں کہ ہر بھی سیاسی فیصلہ خاص کر پی ٹی آئی کے بارے میں ہو تو ہم پہ پریشر ہوتا ہے، آج بھی پریشر کی وجہ سے کہیں فیصلہ دیا ہے؟ یہ کہ 2 وجوہات مجھے نظر آتی ہیں اس فیصلے کی۔ ایک فیصلے کا وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ کیس آف نو ایویڈنس ہے، یعنی کہ کسی قسم کی شہادت نہیں تھی فائل پہ، ریکارڈ پہ جس کے اوپر سزا دی جا سکے۔ اور دوسرا یہ مس ٹرائل ہے، اس میں یہ جو کیس تھا اگر آپ کو اجازت ہی نہ ہو کہ آپ کراس ایگزامن کریں یا ان پہ جرا کریں جو شہادتیں آئی ہیں تو آپ کا وہ ٹرائل نہیں سمجھا جاتا، وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے میں خیال ہے یہ دونوں وجوہات تھی، کوئی پریشر نہیں تھا۔ سر بالکل اسی طرح نیب کی جانب سے نواز شریف کیس میں اسی طرح کہا گیا تھا نیب نے جا کر، تو آج بھی ادارے کی جانب سے معاملات سامنے آئے تو نیب کو کہیں کسی طرح مینیج تو نہیں کر لیا گیا؟ عدالتیں تو فیصلے ویسے آئین اور قانون اور موجودہ کیس پہ دیتی ہیں لیکن اداروں کو مینیج کیا جاتا ہے۔ دیکھیں نیب تو ہمارے خلاف ہے، انہوں نے 2 کنوکشنز دی ہوئی ہیں، اس لیے ان کو مینیج کرنا ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔ جنہوں نے مینیج کرنا ہوتا ہے وہی کرتے ہیں نا سر، ہمارے پاس کی بات نہیں ہے۔